پاک افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی کیمپین۔ فواد چودھری آگ بگولا، کہا اس پروپیگنڈے کے پیچھے ملک دشمن عناصر کا ہاتھ ہے۔ پاک افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی کیمپین کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم بڑی سخت اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے، اور جو ایک گروپ کے صحافی تھے انہوں نے بڑی چھوٹی جو فالوورز تھے ان کو ری ٹویٹ کیا، جس کے بعد یہ کیمپین بن گئی، اور ان دونوں صحافیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ایک بڑے گروپ سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو رہے ہیں ملک دشمن سرگرمیوں میں، ان کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اسلام آباد میں شہید کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی ہے۔ شہید کے صاحبزادے کیپٹن احمد سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے فاتح خوانی بھی کی ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی بھی لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد حنیف اور بریگیڈیئر خالد کے گھر پہنچے ہیں، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے اور شہداء کے لیے دعا کی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں شہید کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی رہائش گاہ پہنچے۔ شہید کے صاحبزادے کیپٹن احمد سے انہوں نے ملاقات کی اور فاتح خوانی بھی کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد حنیف اور بریگیڈیئر خالد کے گھر پہنچے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور شہداء کے لیے دعا کی۔ مادر وطن پر قربان شہداء کو سلام۔ عمران خان کی اسلام آباد میں شہید کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کے صاحبزادے کیپٹن احمد سے ملاقات اور فاتحہ خوانی کی۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ادھر دوسری جانب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، بریگیڈیئر امجد حنیف اور بریگیڈیئر خالد کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ شہید افسران ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ ہم پاک فوج کے عزم اور ملک و قوم کی خدمت کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کا جذبہ حب الوطنی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جنگ کی نوعیت اور کردار تبدیل ہو رہے ہیں۔ فائر پار اور سائبر مستقبل کی جنگ کے حوالے سے اہم ہیں۔ ہمیں ان شعبوں میں اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کا سائبر ڈویژن آرمی سینٹر برائے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نئی سائبر کمانڈ کی خدمات کو بتدریج تینوں سروسز کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ کمانڈ قومی سطح پر ہم آہنگی کے لیے قومی سائبر اقدامات کا حصہ بھی بنے گی۔ آرمی چیف کو کمانڈر آرمی سائبر کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے خوش آمدید کہا۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھی موجود تھے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سرگرم۔ امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کر لیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دوست ملکوں سے IMF پروگرام سے متعلق گفتگو کی۔ پاکستان کا معاشی بحران، عوام کے لیے جلد ہی اچھی خبر متوقع۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوششیں تیز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کر لیا۔ آرمی چیف نے دوست ملکوں سے IMF پروگرام سے متعلق گفتگو کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس رابطے کے نتیجے میں IMF کے حوالے سے جلد اچھی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ اس سے قبل آرمی چیف نے امریکہ سے پاکستان کے لیے قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے IMF پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ حکومت کی عوام کو کنگال کرنے کی تیاری۔ حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ عوام سے مزید 60 ارب نکلوائے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تاجروں کو ٹیکس ریلیف کے بعد مذکورہ رقم دیگر طریقوں سے پوری کی جائے گی۔ ایک اور منی بجٹ، عوام پر ایک اور بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ سرائے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 60 ارب روپے کے مالیاتی بل پر کام جاری ہے۔ 30 ارب روپے کے محصولات کے اصول پر کام مکمل ہو چکا۔ مزید 30 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کے لیے ورکنگ جاری ہے۔ تاجروں کو ٹیکس ریلیف کے بعد مذکورہ رقم دیگر ذرائع سے پوری کی جائے گی۔ منی بل آنے کی صورت میں آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ اس حکومت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معیشت کس طرح چلانی ہے۔ یہ حکمران
خان 5 بار منی بجٹ لا چکے ہیں، اب یہ مزید بھی لائیں گے۔ معیشت کو تباہ کر چکے ہیں، اب مزید تباہ کریں گے۔ شوکت ترین نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈالر 150 یا 160 روپے تک لے آئیں۔ انہوں نے پاکستانی روپے کی قیمت سے خوفزدہ ہیں اور سرمایہ کاروں اور فری لانسرز نے اپنا پیسہ باہر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اکانومی کو کیسے چلانا ہے، اور یہ منی بجٹ کئی منی بجٹ دے چکے ہیں، 4-5 تو دے چکے ہیں ابھی، اور یہ دیتے رہیں گے کہ ایکسپورٹرز نے پیسے باہر رکھنا شروع کر دیے۔ یہ جو ہیں آئی ٹی کے فری لانسرز ہیں، انہوں نے پیسے باہر رکھنے شروع کر دیے، اور جو اسپیکولیٹر ہے اس نے کنورٹ کرنا شروع کر دیا، اپنا روپے کو ڈالر میں کرنا شروع کر دیا۔ تو اب وہ واپس اگر آتا بھی ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ کہاں تک واپس آئے گا، لیکن کہاں تک جائے گا؟ کیا یہ 185 187 پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بیکاز یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 3.1 بلین پہ ہم نے ایکسپورٹ چھوڑی تھی، آج 2.2 پہ آ گئی ہیں، تو ایکسپورٹ کم ہوئی ہیں، ان کی امپورٹ بھی کم ہوئی ہیں، بیکاز انہوں نے سپریس کی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ LCA نہیں کھول رہے۔ اور دوسری جانب وزیر خزانہ کا ملکی ساکھ داؤ پر لگانے کا اعتراف۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اب دنیا ہمیں پیسے بھی نہیں دیتی، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب IMF سے کام بھی ہو جائے گا۔ ڈھکی چھپی بات نہیں، ملک پیچھے رہ گیا ہے، ملک میں ٹیکس اکٹھا اور ملکی برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ معیشت اب گروتھ کی طرف جائے گی۔ کو ایکسپورٹ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ امپورٹ بالکل کریں۔ $80 بلین کا آپ نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر، صبح بھی میں نے بات کی، 80 بلین کا امپورٹ کیا آپ نے، ضرور کریں آپ، لیکن 80 بلین کے امپورٹ کے سامنے کو 50 بلین کا ایکسپورٹ بھی تو کرو نا۔ ملک ہمارا جو ہے وہ سچی بات ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے، مطلب اب اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب ہم کو دنیا جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتی۔ پچھلے جو سالوں میں ہم نے جو قرض لیتے رہے، صرف in the last 4 years our actually total debt increased by 79% in 4 years۔ IMF سے ہمارا جو میٹنگ ہے انشاءاللہ اگست کے آخری ہفتے میں ہوگی، ہم نے اپنے سارے کام پورے کر لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب IMF بھی ہو جائے گا تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے چانس پہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا کام کر لیا، شاید اتنا بہتر کام نہیں کیا جتنا CDC والے کر رہے ہیں، لیکن اپنا کام ہم نے کر لیا۔ کراچی میں دواؤں کا مصنوعی بحران، متعدد ادویات مارکیٹ سے غائب کر دی گئیں۔ سر اور جسم میں درد کی دوا پیناڈول نایاب، بلیک میں 60 سے 70 روپے کا پتہ بک۔ ذہنی سکون اور دیگر امراض کی ادویات بھی مارکیٹ سے غائب کر دی گئیں۔ ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی کی مجموعی شرح 38.63% تک پہنچ گئی۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، دالیں، انڈے سب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اس ایک ہفتے میں پیاز کی فی میں 19 روپے، ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 8 روپے، دال مونگ 9 روپے 12 پیسے، دال ماش 18 روپے تک فی کلو مہنگی ہوئی۔ رواں ہفتے 33 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اور بجلی کے بلوں میں اضافہ، جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان۔ سراج الحق نے بلوں میں ٹیکسز کے خلاف 12 اگست سے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ہم بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے۔ بجلی سستی ہونے کے بجائے مزید مہنگی ہو گئی۔ حکومتیں 22 کروڑ عوام سے تاوان لے کر ان کا خون چوس رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں کل 9 ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے حکومت کے ان غلط اقدامات کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے، اور حکومت سے کہتے ہیں کہ 12 اگست تک وہ اپنی ان فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکسز ختم کر لے۔ آج تک حکومت 22 کروڑ عوام کے خون کو نچوڑ کر پسینہ لے کر تاوان وصول کر رہی ہے۔ 9 اقسام کے ٹیکسز لگائے گئے۔ کہیں وزیر اعلیٰ ہو تو اس کے ساتھ پھر تو لاؤ لشکر۔ کیا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ تمہاری گاڑی سے جو دھواں نکلتا ہے یہ پٹرول نہیں جلتا ہے، یہ غریب عوام کا خون جلتا ہے۔ 5 اگست کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل کیے ہوئے 3 برس مکمل ہو گئے۔ کشمیریوں اور پاکستانیوں نے آج یوم استحصال منایا۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔
5 अगस्त कश्मीरियों के बदतरीन इस्तेहसाल का दिन। सरहद के दोनों पार कश्मीरी हम आवाज। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में अवाम सरापाए एहतजाज। शहर शहर करिया करिया रैलियों और जलसों का इनेकाद। बूढ़ा हो या बच्चा या खवातीन, सबकी जबान पर एक ही नारा, कश्मीर को आज़ाद करो। इस तरह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे जो जुल्म किए जा रहे हैं, उस हवाले से हर 5 अगस्त को सिया डे मनाया जाता है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक तमाम हम लोग जंग के लिए तैयार हैं। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हवाम। भारत ने जो मज़मूम कोशिश की कि वो मकबूजा रियासत को अपना हिस्सा बनाए और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, उसके ख़िलाफ़ तमाम दुनिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज है। कश्मीरियों से ज़ारे एकजहती के लिए दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। सेक्रेटरी खारजा और दफ्तर खारजा के अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर, कराची, हैदराबाद, क्वेटा और ठट्टा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गयी। भारत के तसल्लुत को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के बाद बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भारत से सख्त एहतजाज किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ अक़वाम आलम सरापा एहतजाज। 3 साल कबल जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। आलमी ताकतों की मुसलसल खामोशी पर इज़हार तशवीश। 5 अगस्त का दिन दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों के लिए यौम स्याह बन चुका है। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान लंदन में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और UNO से अमली इक़दामात उठाने का मुतालबा किया गया। यौम स्याह की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब और कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल आपको बता रहे हैं। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान लंदन में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया और इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल मजीद की इस रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। इस दिन को जो है कश्मीरी पाकिस्तान और दुनिया भर में यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं और आज इसको जो है 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से यहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में जो है एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। लोगों से भी इस हवाले से बात करते हैं कि वो आज के इस दिन की मुनासबत से क्या तासुरात देते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की सिर्फ रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, बल्कि वो जिनेवा कन्वेंशन जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसकी एक ही सज़ा है, ट्रेड सैंक्शन। कश्मीरियों पर जुल्म तो एक दहाइयों से जारी है, लेकिन अब जुल्म की इंतहा हो गई है वहाँ पर कि उनको अक़लियत में बदला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।